یہ کہہ کر ڈائریکٹر نے مزید کچھ ہدایات جاری کی اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کنٹرول روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بڑے اخبار کے صفحہ اول پر ایک اشتہار دیکھ کر اسفندیار چونک گیا۔ مقامی چڑیا گھر کی جانب سے انہیں فوری طور پر بلیک ممبا کا جوڑا درکار تھا، جس کے لیے انہوں نے لانے والے کے لیے 3 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ رقم معمولی نہیں تھی، بہت بڑی رقم تھی، لیکن ایک سانپ کے جوڑے کے لیے اتنا زیادہ انعام اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسفندیار اپنے دور کا ایک مایا ناز اور نیڈر شکاری رہ چکا تھا۔ ایک دو بار تو اس نے بھی اپنی زندگی میں بلیک ممبا کو دیکھا تھا، لیکن چونکہ اسے ان سانپوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر بھول چکا تھا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سانپ اس قدر قیمتی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک جوڑے کی قیمت 3 کروڑ روپے تک لگا دی گئی ہے۔ وہ زیادہ تر تیندوے کا شکاری تھا، اسے ان کی کھالیں جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اسی لیے جب تک اس کے پاس پیسے کی فراوانی رہی تو وہ اکیلا ہی دنیا کے خطرناک ترین جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا رہا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ وہ تیندووں کی کھالیں بھاری قیمت میں فروخت کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے شوق کو آگے جاری رکھنے میں کافی تقویت ملتی رہتی تھی۔ لیکن اب جب وہ جوانی کی بہاریں لوٹ کر بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھ چکا تھا تو اب اس کے پاس سوائے حسرت کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ بینک میں رکھی زندگی کی تمام جمع پونجی کو وہ آہستہ آہستہ اپنے پیٹ کا ایندھن بنا چکا تھا، اور اب تو صرف آرام ہی آرام تھا جو بچا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہریار تھا، اور وہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے اٹلی گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا، اور اس نے وہیں ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اب تو اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا جس کے متعلق اسے اپنے بیٹے کے واٹس ایپ سٹیٹس سے معلوم ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے اپنی جمع پونجی سے ہی اسے اٹلی بھجوایا تھا اور اس کے تمام اخراجات اٹھائے تھے، لیکن جب اس نے وہاں جا کر اس کی خبر تک نہ لی تو وہ بھی بے دل ہو کر یہی سوچ کر بیٹھ گیا کہ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اپنی زندگی میں اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکوں۔ اس کی بیوی کا لیور کینسر کی وجہ سے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے شہریار کو ماں اور باپ کی طرح پال پوس کر جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اور آخر میں اس نے یوں للکار دیا جیسے اس کا اس سے کوئی واسطہ تک نہ ہو۔ اشتہار دیکھ کر اسفندیار ماضی کی حسین وادیوں میں یوں کھویا کہ اسے اپنے موبائل فون کی رنگ ٹون کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ شاید وہ اسی طرح پتہ نہیں کب تک ان یادوں میں کھویا رہتا کہ اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے ٹیبل پر رکھا شیشے کا گلاس یکدم نیچے جا گرا، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سے ہی وہ جیسے دوبارہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ پھر اس کی نظریں اپنے موبائل فون کی روشن ہوتی اسکرین پر ٹکی تو اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب اس کا دوست قزل باش تھا، جو کبھی اس کی طرح ہی ایک بہادر اور جیدار شکاری تھا، اور اکثر انہوں نے اکٹھے ہی بہت سے تیندووں کا شکار کیا تھا۔ قزل باش نے ایک دو بار اسے پارٹنرشپ کے لیے بھی کہا کہ اکٹھے مل کر شکار کرتے ہیں اور جو آمدنی ہوگی وہ آپس میں برابر بانٹ لیا کریں گے، لیکن اسفندیار نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کاروباری رقابت میں کبھی ان دونوں کے مابین کوئی تلخ کلامی اور وہ اپنے بھائیوں جیسے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قزل باش اس کے انکار سے خفا ہونے کے بجائے مزید اس کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، اور ان دونوں کی دوستی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ بعد میں وہ بھی ایک آزاد پنچھی کی طرح زندگی گزار رہا تھا، لیکن اکثر ان دونوں کی فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ یار آج تم نے نیوز پیپر پڑھا ہے؟ اسے قزل باش کی جوشیلی آواز سنائی دی۔ ہاں، وہ میرے سامنے ہی پڑا ہے، اور میں اس اشتہار کو پڑھ کر ہی کھویا ہوا تھا کہ اچانک تمہارا فون آنے کی آواز سنائی دی۔ اسفندیار نے جلدی سے اسے جواب دیا۔ یار حیرت ہے، میں نے بھی وہی اشتہار پڑھ کر تمہیں کال کی تھی کہ تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہیں یہ چڑیا گھر والے پاگل تو نہیں ہو گئے جو ایک سانپوں کے جوڑے کے لیے 3 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ قزل باش کے مزاحیہ انداز میں وہ آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ تمسخر اڑانے والا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں
چڑیا گھر کی انتظامیہ کی ہنسی اڑا رہا تھا۔ مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے ان سانپوں میں جو ان کی اتنی قیمت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں نے 2-3 بار ان سانپوں کو شمالی افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنے قیمتی ہیں تو میں بھی شاید تیندوے کی کھال کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بزنس شروع کر لیتا۔ اسفندیار نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا دوست چھوڑو یہ باتیں، اب یہ بتاؤ پھر کیا خیال ہے، چلیں قسمت آزمانے کے لیے شمالی افریقہ؟ قزلباش کی جوش بڑی اور آفر کرتی آواز سنائی دی، کیا مطلب؟ یعنی آپ بڑھاپے میں خوار کرانا چاہتے ہو؟ پھر سے جنگلوں کی ہاک شانتے پھریں گے؟ اسفندیار نے اکتائے ہوئے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ اسے شاید یہ بات بری لگی تھی، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ نہیں دوست، ایسی بات نہیں ہے، میرے ذہن میں تو ایک خیال آیا تھا کہ اب ہم دونوں کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے تو ہے نہیں، اس لیے بیٹھے بیٹھے سوائے موت کے انتظار کے اور کیا کام ہے بھلا؟ اس لیے کیوں نہ ایک ایڈونچر کی تلاش میں ہم دوبارہ اپنی جوانی کی یادوں کو تازہ کر لیں اور نامعلوم موت کا فرشتہ کب آ کر ہم دونوں کی گردنیں دبوچ لے۔